شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو خوب جاننے والا ہے۔ اسلامک ہسٹری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کا بابرکت دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوا۔ قرآن مجید میں سے یوم الفرقان فرمایا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جن کی قیادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار کی قیادت ابو جہل کر رہے تھے اور لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے۔ جنگ بدر سے قبل رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند جانصاروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا اور ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا۔ اس رات اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی اور اگلی صبح بارش بھی نازل فرمائی جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی دور ہو گئی۔ اسلامی لشکر کے پاس جنگی ساز و سامان کی بھی کمی تھی اور مجاہدین میں سب سے بڑا امتحان مہاجرین کا تھا جو اپنے بھائیوں کے مقابلے میں تھے۔ میدان بدر پہنچنے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹیلے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سائبان بنایا جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے مقرر ہوئے اور اسی جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے لشکر کو ہدایات جاری فرمائیں۔ روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حق و باطل کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے مقام پر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے لشکر کا جائزہ لیا تو ان کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور وہ جنگی ساز و سامان سے لیس تھے، جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد 313 تھی اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان کی بھی کمی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند فرمائے اور دعا کی، اے اللہ تو نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا اسے پورا فرما، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دعا کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کندھوں سے نیچے گر پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر رکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہی کافی ہے، اللہ عز و جل اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر اللہ عز و جل نے مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ہمیں جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی۔ غزوہ بدر کا آغاز اس وقت کے جنگی قواعد و ضوابط کے مطابق پہلے فردن فردن ہوا۔ میدان جنگ میں کفار کی جانب سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ ان تینوں سے مقابلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 انصاری نوجوانوں کو میدان جنگ میں اتارا۔ عتبہ بن ربیعہ نے جب ان انصاری نوجوانوں کو دیکھا تو اس نے للکار کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں کو میدان جنگ میں بھیجیں، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں انصاری نوجوانوں کو واپس بلایا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت عبیدہ بن حارث اس وقت ضعیف تھے اور ان کی عمر اس وقت قریباً 80 برس تھی، لیکن حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا، جبکہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں اپنے مد مقابل کی گردنیں اڑا دیں، جبکہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور عتبہ بن ربیعہ کے درمیان گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ باوجود ضعیف ہونے کے اس کا مقابلہ بڑی بہادری سے کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عتبہ کی گردن اڑا دی، جس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین جنگی حکمت عملی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت نے جلد ہی کفار کے قدم اکھاڑ دیے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ اس پہلے مارکے حق و باطل میں فتح دین اسلام کی ہوئی، جس نے مستقبل میں ظاہر کر دیا کہ اسلام اور کفر میں سے کس کو جینے کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگی قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا۔ حق و باطل کی اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنائے گئے۔ کفار کا سردار اور دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی اس مارکے میں مارا گیا۔ غزوہ بدر میں 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار شامل تھے، جنہیں مقام بدر میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ منقول ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر کفار کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر ان کو
ایک ایک کر کے پکارنا شروع کیا اور فرمایا کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ سچا نہیں پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدہ کو بالکل ٹھیک اور سچ پایا ہے۔ مارکہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اہل بدر میں شامل تمام حضرات سے اللہ عز و جل واقف ہے اور اللہ عز و جل نے انہیں بخش دیا اور آج کے بعد یہ جو بھی عمل کریں مگر جنت ان کے لیے واجب ہو چکی ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمان بظاہر بے سر و سامان اور تعداد میں کم تھے مگر ایمان و اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے دل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت اور جذبہ اطاعت سے لبریز تھے اور اللہ عز و جل کی مدد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ان کے شامل حال تھیں۔ یہی وہ اسباب تھے جنہوں نے اس مارکے کو یادگار اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔